السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دا بولان اپڈیٹ پوڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالباسط. آج ہم ایک ایسے شخص سے گفتگو کریں گے جو صرف میڈلز اور ٹائٹلز تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان کی پوری جرنی، ان کی کہانی ساری ارد گرد روٹیٹ کرتی ہے ڈسپلن، سیکریفائس، کنسسٹنسی اور فوکس کے اوپر. اور نہ صرف بلوچستان بلکہ پاکستان کا نام روشن کیا ہے. لیٹس میٹ مسٹر یونیورس فزیک 2026 مسٹر رازق خان خلجی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ سر. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا فضل کرم. تھینک یو سر سو مچ. آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا، پوڈ کاسٹ کے لیے ٹائم نکالا. تھینک یو سو مچ سر. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ ہمیں اپنے قیمتی ٹائم دے کر اور ہمیں اس قابل سمجھا کہ نہیں سر، آپ ہمارے صوبے بلکہ پاکستان کے فخر ہیں. سر سب سے پہلا سوال آپ سے کریں گے کہ عبدالرازق 10 سال پہلے کیسا تھا اور 10 سال کے بعد عبدالرازق کیسا ہے؟ اچھا، اگر میں 10 سال پہلے جاؤں تو 10 سال پہلے عبدالرازق کا کوئی پہچان نہیں تھا. صرف اپنے گھر تک کچھ لوگوں تک اس کا پہچان تھا. اور ابھی 10 سال کے بعد عبدالرازق کا ایک پہچان بنا ہوا ہے پورے پاکستان میں، بلکہ پوری دنیا میں اس کا ایک نام بن گیا ہے. ایک نام بنا ہوا ہے. دنیا جانتے ہیں. مسٹر یونیورس ٹائٹل جیت کے آیا وہ پاکستان کے لیے، پاکستان کا فلیگ اٹھا کر. میرے تو بہت فخر کی بات ہے. مطلب 10 سال میں آپ نے پہلے آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا، ابھی دنیا آپ کو جانتی ہے. دنیا تو مجھے یہ بہت جانتی بڑی ہے. بات ہے. آپ نے بات کی اپنی باتوں میں مسٹر فزیک، مسٹر یونیورس فزیک 2026. اس ٹائٹل کے بارے میں بتائیں، کیسا یہ ہے ٹائٹل، کس طرح لوگ اپلائی کرتے ہیں، اور تھوڑا بہت اس کی ڈیٹیل کے بارے میں بتائیں. اچھا، یہ مسٹر یونیورس ٹائٹل، اس میں 25 ملک تھے. وہ سب کا نام جب میں لینا چاہتا ہوں، اس میں کچھ ملکوں کا میں نام لینا چاہتا ہوں. اس میں انڈیا تھا، اس میں سری لنکا تھا، اس میں تھائی لینڈ تھا، اس میں جرمنی تھا، اس میں امریکہ تھا. مطلب 25 ملکوں کا یہ ایک ٹائٹل آتا ہے مسٹر یونیورس. اور اس میں مختلف کیٹیگری ہوتے ہیں. اوپن باڈی بلڈنگ ہوتا ہے، اس میں مین فزک ہوتا ہے، اور اس میں ایک اور آتا ہے، اس میں کلاسک ہوتا ہے. یہ تینوں کیٹیگریز اس میں ہوتا ہے. اس میں مین فزک اس طرح ہے، جیسے پہلے ہم ٹیسٹ میچ تھا 5 دن تھا، پھر اس کے بعد شروع ہو گیا وہ 3 دن والا، پھر اس کے بعد T20 آ گیا کرکٹ میں. یہ مین فزک بھی اس طرح ہے. آج کل لوگ بہت پسند کرتے ہیں. اس میں اسمارٹ باڈی چل رہی ہے. اس میں باڈی کا اسمارٹ ہوتا ہے. وہ زیادہ ہیوج نہیں ہوتا ہے جیسے اوپن باڈی بلڈنگ میں ہوتا ہے. تو میں نے اس مین فزک کے لیے تیاری کیا تھا. پہلے تو میں نے اپنی ویٹ اپنی کیٹیگری میں، اس کا کیٹیگریز ہوتا ہے، ان کی کلاسز بن جاتی ہے. اپنی کلاس جیت کر تو مجھے گولڈ میڈل مل گیا. اچھا، مطلب ماشاءاللہ. تو پہلے اس میں کلاسز بن جاتی ہے. مطلب آپ کی کیٹیگری کا مطلب کہ جو ہائٹ ویٹ آپ کو ہوتا ہے، اس کی ایک کلاس بن جاتی ہے. اس میں ایک ونر آتا ہے، اس کو گولڈ میڈل مل جاتے ہیں. پھر ٹائٹل فائٹ ہوتا ہے لاسٹ میں، اس کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے. مطلب 25 ملکوں میں اس میں 10-15 کلاسز ہوتا ہے، اس میں ایک ٹائٹل ہوتا ہے. تو سارے جو ونر ہوتے ہیں، جس نے گولڈ میڈل جیتا ہے، وہ ٹائٹل فائٹ کے لیے پھر وہ ایک ٹائٹل کے لیے فائٹ کرتے ہیں. تو اس کا مین فزک ٹائٹل، وہ بھی اوور آل ٹائٹل میں نہیں جیتا مین فزک کا. مسٹر یونیورس 2026 مین فزک کا پہلے گولڈ میڈل، پھر اس کے بعد اوور آل ٹائٹل میں نے پاکستان کے نام کر دیا. بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد مجھے پرو کارڈ مل گیا. اچھا، پرو کارڈ کا مطلب میں تھوڑا ایکسپلین کروں اس چیز کو. پرو کارڈ کا فائدہ ہے کہ آج کی بات مجھے کسی ٹریل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سلیکشن کی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے کسی بھی کمپٹیشن میں فیس دینے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، مطلب آپ کو ایک ٹائپ آف گرین کارڈ مل گیا. آپ اس طرح ہے کہ میں اوور آل ورلڈ میں، مطلب جدھر بھی کمپٹیشن ہو، اگر میں تیاری کروں میں اس میں ایزی جا سکتا ہوں. اور وہ پرو کارڈ کی وجہ سے مجھے پر کوئی پابندی بھی نہیں ہے. وہ ویزا بھی نہیں رکوا سکتا ہے میرا، ویزا بھی کلیئرلی دے سکتے ہیں. تو اس کا یہ پیدا ہوا ہے. تو انشاءاللہ ابھی نیکسٹ جو آ رہا ہے مسٹر ورلڈ آ رہا ہے، نیپال میں ہو رہا ہے. تو اس میں میرے خیال میں سے 37 سے 40 ملک ہے. اس میں 12 ملک جو ہے وہ پرو کارڈ ہولڈر ہے، جس میں میں بھی ہوں. تو میں انشاءاللہ آلریڈی کوالیفائی اس کے لیے. اچھا سر، 2006 سے آپ نے یہ جرنی شروع کی ہے، اور 20 سال آپ کو لگے اس پورے جرنی میں، اور پھر آپ نے دنیا پہ پاکستان کا نام روشن کیا. تو ان سب میں کیا چیز تھی جو آپ کو روزانہ موٹیویٹ کرتی تھی کہ خلجی صاحب آپ نے کر کے دکھانا ہے، ملک کا نام روشن کرنا ہے، پاکستان کا نام روشن کرنا ہے؟ وہ کیا ایک چیز اسپیسیفک چیز تھی؟ اچھا، مین چیز تو میں ایک آپ کو بتا دو، حالات نہیں ہے. حالات انسان کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں. جب آپ سختی دیکھتے ہو، آپ وہ سختی سے کوئی لائف سے گزر جاتے ہو، تو یہ آپ کو بہت کچھ سکھاتے ہیں. وہ آپ کو فائٹ سکھاتے ہیں، وہ آپ کو زندگی میں کچھ کرنے کا ہمت دیتے ہیں کہ آپ کچھ کر کے دکھاؤ. تو دنیا کو آپ دیکھتے ہو، لوگوں کو دیکھتے ہو، اور اپنی لائف دیکھتے ہو. تو وہ محنت نہیں ہے. اگر انسان میں تھوڑا بہت ول پاور ہو
تو اس کے لیے انسان کو خود محنت کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ میرے خیال میں سے ڈسپلن ہے۔ ڈسپلن بہت ضروری ہے۔ ڈسپلن میں اگر لائف میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ صرف باڈی بلڈنگ میں، لائف میں کسی بھی کام میں، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، جو بھی کام ہو جو آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ ہو، جس میں ڈسپلن نہ ہو، میرے خیال میں سے ڈسپلن کے بغیر آپ کی کوئی بھی پہچان نہ بن سکتا ہے اور نہ ہے۔ ہر فیلڈ میں ڈسپلن ضروری ہے، مطلب آپ جو بھی فیلڈ ہے اگر آپ اس میں ڈسپلنڈ ہوتے ہیں تو آپ اپنے گولس اچیو کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، آپ کی اتنی بڑی جرنی تھی تو سب سے مشکل کیا سفر رہا؟ کیا وہ آپ کی فزیکل ٹریننگ رہی، یا مطلب آپ کا مینٹل جو پریشر تھا وہ تھا، یا آپ نے کنسسٹنسی سے کام کیا؟ کون سی چیز آپ کو لگی کہ یہ سب سے مشکل ہے؟ اچھا، سب سے مشکل اس بار جو مجھے لگا تھا، جو اس تیاری میں لگا تھا، وہ مینٹلی مجھے بار بار، کیونکہ میرا گھر بھی ہے، بچی بھی ہے، میرا ایک چھوٹا بیٹا ہے، وہ بیمار تھا بار بار۔ اچھا، اس حالات میں تیاری کرنا میرے لیے ایک چیلنج بن گیا تھا۔ کبھی بھی میں اتنا نہیں تھکا ہوں مینٹلی جو اس بار تھکا ہوا ہوں۔ کئی بار اس طرح ہوا ہے کہ میں پوری رات جاگا ہوا ہوں، صبح واپس آ کر اپنا ٹریننگ کر کے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی جاب بھی کبھی بھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی مس نہیں کیا۔ اچھا، جاب بھی نہیں مس کی، ٹریننگ بھی مس نہیں کی، کوئی چیز مس نہیں کیا۔ تو سب سے زیادہ اس بار میرے لیے چیلنجز یہ تھا جو مینٹلی میں اس کے لیے بالکل بار بار ٹارچ ہو رہا تھا، اس طرح تھا۔ لیکن یہ ہے کہ آپ نے ان چیلنجز کا مقابلہ کیا اور آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا، تو ہمیں آپ کے اوپر فخر ہے۔ اچھا خلیل صاحب، دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ جو باڈی بلڈنگ ہے اس میں ڈائٹ زیادہ ضروری ہوتی ہے یا باڈی پہ زیادہ توجہ دینا ضروری ہوتی ہے؟ اچھا سر، میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، واپس اس ورڈ کے پیچھے آتا ہوں، ڈسپلن۔ تو ڈسپلن میں آپ کی ہر چیز آتا ہے سر۔ ڈسپلن میں آپ کا ریسٹ بھی آتا ہے، ڈسپلن میں آپ کا ڈائٹ بھی آتا ہے، ڈسپلن میں آپ کا ایکسرسائز بھی آتا ہے، یہ سب کچھ۔ کیونکہ اگر آپ کی ایکسرسائز ہو، ڈائٹ نہیں ہو، میرے خیال میں سے آپ ٹائم ضائع کر رہے ہو۔ اگر آپ کی ڈائٹ بھی ہو، ایکسرسائز بھی ہو، اور ساتھ میں آپ کا ریسٹ نہ ہو، پھر بھی آپ ٹائم ضائع کر رہے ہو۔ کیونکہ مطلب سب چیزوں کے ایک ساتھ لے کے چلنا ہے، اور اس کے بعد آپ کی مائنڈ سیٹ اس طرح اپنا سیٹ کرنا ہے، جس ٹائم بھی آپ ایکسرسائز کرتے ہو، اپنی مسل کے ساتھ اپنی مائنڈ کنیکشن رکھنا ہے سر۔